بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کے چہروں کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ، تو نے اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے تو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اور اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح کو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا تو حضرت داہیہ کلبی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن ایک بات کا ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس سے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہیہ کیسا گناہ ہے، ذرا بتاؤ۔ تو حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون؟ تو میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس کے گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ تو داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے اس نے مجھے پکڑا اور بولنے لگی کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو میری بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اے داہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں،
پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی اور اسے زندہ دفن نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ داہیہ اس سے نہ مارنا، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ لیکن میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دے دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا کہ بابا کیا مجھے آپ نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی کہ بابا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی وہ میرا منہ چومتی اور کبھی بازو گردن کے گرد کر لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داہیہ کی زبان سے یہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ پھر داہیہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی کہ بابا آپ دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا آج گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی بھی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب میں نے اس کی قبر کھود لی اور میری بیٹی میرے پاس آئی تو میں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اسے دھکا دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی کہ بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا آپ مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا، اور میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا صرف سر باقی رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی کہ اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے کہ بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب انہوں نے سنا دیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی اس بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ سناؤ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اے داہیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتے ہو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب حضرت داہیہ کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی اور انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے، اور جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر میرے دوستو گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے کوشش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے 1 کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اور وہ بھی آدھی آدھی اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ تھی میرے دوستو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا صلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی دین کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔